لوٹائی گئی تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا. بس اگر وہ نکلتی ہے یہ دوسری موت ہوتی ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ نہیں نکلی اس لیے دوسری موت واقع نہیں ہوئی. اب ذرا سمجھو بات، اس میں کیا رہا ہے؟ موت نام ہے روح کے نکلنے کا. اس عبارت میں نشان لگا لو، موت نام ہے روح کے نکلنے کا. اب ایک آدمی موت مانتا ہے لیکن روح کا نکلنا نہیں مانتا تو وہ موت کا قائل ہے؟ نہیں جی، وہ موت کا قائل نہیں ہے. تو موت نام ہے روح کے نکلنے کا. آگے ذرا باستری تحقیق ملاحظہ فرمائیں. اب جب انبیاء کی روح موت کے وقت نکلی، اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ماسٹر امین صاحب مولوی سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہے. اس مسئلہ سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے روح موت کے وقت نکلی. آگے ذرا پھر جب سوال و جواب کے وقت لوٹائی گئی، قربان جاؤں تیری تحقیق پر، انبیاء سے سوال و جواب ہوتی نہیں. نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ربو کا، فرشتے آگے پوچھیں گے من ربو کا ما تقول فی حق حاضر رجل. کچھ حیا ہونا چاہیے. یہ وہ آدمی ہے جناب جو خیر المدارس میں بیٹھ کر اور کراچی میں بیٹھ کے تحقیق کرایا کرتا تھا، اور علمی پوزیشن کہ انبیاء سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں قبر میں. حالانکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے وضاحت کی ہے کہ شہداء سے بھی عذاب اپنا سوال و جواب قبر کا نہیں ہوتا. چھوٹے بچے، شہداء، خود حضرات انبیاء. لیکن ماسٹر صاحب بستی میں شروع ہوئے اور فرماتی ہیں کہ پھر جب سوال جواب کے وقت لوٹائی گئی تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا. بس اگر وہ نکلتی ہے تو یہ دوسری موت ہے. چونکہ حضرت کی روح دوبارہ نہیں نکلی تو اب آپ کی روح جسم میں موجود ہے یا نہیں؟ اس عبارت کے مطابق آئی اور پھر نکلی نہیں ہے، اس لیے دوسری موت واقع نہیں ہوئی. یہ ہے تسکین الارض کی یاد. کہ آپ کے پاس نام صحیح نہیں لکھا کتاب کا، تسکین الارض کی یاد صفحہ آپ کے پاس ہے. تو ماسٹر امین اکاڑوی کی یہ عبارت لگتی ہے کہ کیفیت موت میں مولانا سرفراز کے ساتھ ہے کہ ایک دفعہ روح نکلتی ہے. آگے اس کی دوسری عبارت ہے. اب یہ پہلے ایک یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول پہ موت نہیں آئی، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے. حالانکہ ان سے پہلے حضرت عمر نے اس شخص کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ فوت ہو چکا ہو، فوت نہیں ہوا، لیکن حضور کے بارے میں فرما رہے تھے کہ فوت نہیں ہوئے. کیونکہ اب دیکھو ماسٹری نکتہ ہے، علم کس چیز کا نام ہے؟ یہ علم ہے لدنی، جو دنی سے آتا ہے، دنی سے. یہ علم آیا ماسٹر کی دنی. دنی سمجھتے ہو؟ علم لدنی. یہ ناف ہے، یہ علم آتا ہے ادھر ناف سے. دنی یہ اب ذرا دیکھو، کیونکہ فاروق اعظم کی نظر میں نظر آپ کے قلب مبارک کی طرف تھی. فاروق اعظم کی نظر آپ کے قلب مبارک کی طرف تھی. ان کو قلب میں حیات کے آثار معلوم ہو رہے تھے
وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ یہ ہے ماسٹری نکتہ. لیکن اس زبدہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ فاروق خود کہہ رہے تھے کہ میرا خیال یہ تھا کہ جد بیرونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے بعد موت آئے. میرا یہ خیال تھا اور میرا یہ ذہن تھا کہ آپ منافقوں کے ہاتھ کاٹیں گے اور منافقوں کو سزائیں دیں گے اور سب سے آخر میں آپ پر موت آئے گی. وہ تو فاروق خود کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں تو لدنی علم ہے. ہم ماسٹری نکتہ دیکھیں کہ حضرت فاروق کی نظر آپ کے قلم مبارک کی طرف تھی. ان کو قلم میں حیات معلوم ہو رہے تھے. وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں فرق ہے. عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں یہ چیز یہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن پھر تقیہ کرتے ہیں. تو اور بڑا لگا کہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حبس اور خروج کا فرق متعین نہیں کرتے. اب یہ کر رہا ہے جیسے عام لوگوں کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے. ماشاءاللہ عدم الادراک میں کوئی فرق نہیں. عدم الادراک میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آتا ہے. لیکن ماسٹر ہے حضرت نانوتوی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے جب موت طاری ہوئی تو حیات گئی نہیں. آپ کی موت ساتر حیات تھی. اب موت کیا ہے؟ تو اس عبارت پر ماسٹر اکاڑوی لگتا ہے کہ عبدالشکور ترمذی کے ساتھ ہے. تو اب ماسٹر ہو گیا متذبذب. پہلی عبارت کی روح سے ترمذی فتوے کے مطابق اجماع کا ممکن ہے. جب خروج روح والی عبارت لگائی ترمذی صاحب کے فتویٰ کے مطابق اجماع کا ممکن ہے. اور دوسرے فتوے کے مطابق دوسری جب عبارت آئی حبس روح والی تو مولانا سرفراز صاحب کے نزدیک قرآن و حدیث کا منکر. گویا کہ ماسٹر کے بے ایمان ہونے پر اجماع مرکب ہے. ترمذی صاحب کے نزدیک بھی اور مولانا سرفراز خان صفدر کے نزدیک بھی اتنا فرق ہے کہ ترمذی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع کا منکر ہے، مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث کا منکر ہے. ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہی. پھر بے ایمان میں دونوں آتی تھی. ہاں بھائی چلو یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہے ماخذ نمبر 4. یہ ہے جناب لندن سے تحقیق. جی اب دیکھو پتہ چلے گا ڈاکٹر کیوں ہوتی. خدائی وعدہ پورا ہوا. علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن. یہ پی ایچ ڈی وہ خود کہتی. ہم تو حکایتاً کہہ رہی خدائی وعدہ پورا ہوا مگر اب جل شانہ نے وعدہ وفات پورا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا تو آپ کی روح مبارک اگر بدن سے نکل کر ذرا غور کرنا یہ نقطہ ذرا مشکل ہے. یہ بھی علم لدنی ہے. ہاں دنی سے آیا ہے. روح مبارک اگر بدن سے نکل کر اگر جسم سے نکل کر جسم کے اندر ہی جو حصے خالی ہوتے ہیں مثلا قلب دل ہے. دل کے اندر پورے کا پورا گوشت نہیں، پورا خون بھی نہیں. اس بدن کے اندر خلا بھی تو ہے. تو اگر پورے بدن سے روح کا انفصال بھی ہو مگر وہ بدن کے اسی حصہ کے اندر رہے اور قلب کے اس حصہ کے اندر رہے جس میں خلا ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روح بدن سے نکلی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں نکلی. ڈاکٹر ہے ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر ہے نہیں نکلی. اگر کہو بدن سے نکلی باقی بدن سے اور اندر رہی اس خلا میں جو بدن کے اندر ہے تو جب اس قسم کے بہت احتمالات کی
بہت گنجائش ہو سکتی ہے، تو پھر مولانا قاسم نے کیا جرم کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے؟ تم پیچھے پڑے ہو، ہم تو نہیں پڑے۔ آپ انشاءاللہ بتائیں گے حضرت نانوتوی نے وہاں کیا لکھا اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تم پیچھے پڑے ہو، مولانا سرفراز کہہ رہا ہے قرآن حدیث کا منکر ہے۔ کوئی آپ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نے کہا قرآن و حدیث کا منکر ہے جو مولانا سرفراز نے کہا۔ مولانا سرفراز کہتا ہے کہ قرآن حدیث کی نصوص یہ کہتی ہے موت کا معنی ہے روح کا نکل جانا، اور حضرت نانوتوی کہتے ہیں روح نہیں نکلی تو ہم کب پیچھے پڑے؟ پیچھے تو نصرت العلوم کے جگ العزیز ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے، اور وہ کہتا ہے کہ مولانا نانوتوی کا یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ذرا سمجھو، ہمیں کہتے ہیں اکابر کے خلاف، اور خود اکابر کے خلاف قرآن بھی پیش کریں، حدیث خلاف بھی کہیں، تو اب ان سے بھی سوال ہے کہ نانوتوی صاحب نے قرآن زیادہ سمجھا یا مولانا سرفراز؟ ان سے بھی ذرا پوچھو، کوئی ترازو لگاؤ۔ اب دیکھو، یہ ہے جناب خطبات خالد، جلد 1 صفحہ 277۔ اس کے بعد یہ پہلا مسئلہ تھا کیفیت موت۔ آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ آیا کیفیت موت کا؟ جی۔ اور فریق مخالف کے کتنے نظریے؟ کتنے نظریے؟ تین۔ ایک ہے ترمذی نظریہ، عبدالشکور ترمذی صاحبالی نظریہ، اور وہ ہے حوض الروح والا، اور ایک ہے سرفرازی نظریہ، وہ ہے انفقاق روح والا، اور ایک ہے ماسٹری نظریہ اور خالدی نظریہ ڈاکٹر خالد محمود کا۔ یہ دونوں متذبذبین ہیں، متذبذبین، اور خالد کی تطبیق تو گویا کہ ماسٹر صاحب اور خالد صاحب پہلے فریقین کے اجماع سے اہل سنت سے خارج ہیں، اور خروج کی وجہ عبدالشکور ترمذی کے نزدیک اجماع اور مولانا سرفراز کے نزدیک قرآن و سنت کا انکار ہے۔ چلو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آؤ دوسرا چیز کیا تھی؟ دوسرا نقطہ تھا کہ روح بدن میں ہے یا نہیں۔ اچھا، اب اتنے بزدل ہیں کہ اس عقیدہ کو اپنی مجلسوں میں بیان کریں گے۔ ابھی ہمارے عبداللہ بازا میں ایک مولوی نے بیان کیا، پھر مکر کیا، اور میں نے کہا کہ اس سے ذرا لکھواؤ۔ وہاں پر ہمارے ساتھی ہیں، بلکہ بزرگ ہیں، انتہائی نیک عالم حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت قیودہم، انتہائی شریف، اتنا شریف عالم میں نے نہیں دیکھا، انتہائی اللہ والے، بالکل بے ضرر اور شریف النفس انسان، اور بزرگ آدمی یہ اپنا مدرسہ ہے، تو وہ خبیث ان کے بھی پیچھے لگ گئے۔ میں حیران ہوا کہ ان کے پیچھے لگتی ہے، وہ انتہائی مخلص، انتہائی با اخلاق آدمی، لیکن ان کو وہ بھی برداشت نہیں پا۔ تو خیر، یہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں روح لوٹ آیا، لیکن ہمارے سامنے کہیں ان کی 32 دھارے حرام ہو جائیں گے، 32 دھارے، تو کبھی نہیں کہیں گے ادھر ادھر روح لوٹ آئی، لوٹ آئی، لوٹ آئی، اور جہاں پر تھوڑا سا تعلق ہے، تھوڑا سا، بچیوں تکیہ کیوں کرتی ہو؟ کیوں تکیہ کرتی ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ تم اعادہ روح کے قائل نہیں، پھر اپنے اکابر کا ذرا حکم بتاؤ، تمہارا عقیدہ اعادہ روح نہیں، اور تمہارے بزرگ کہتے ہیں اعادہ روح ہے، پھر ہمیں بتاؤ تم اہل سنت ہو یا عبدالشکور، مولانا سرفراز، یہ سارے تمہارے بڑے اکابر، یہ اہل سنت ہے، کوئی ایک تو حل نکالو۔ جب ڈرتے ہو تو تھوڑا سا تعلق ہے، یہ تعلق کی طرف، اور جب اپنی مجلسوں میں روح لوٹ آئی، تو اس کو پھر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل صحیح۔ تو میں کہتا ہوں تو مانتے کیوں نہیں؟ پیش کرتے ہو، مانو، اور کوئی ان کا ذمہ دار یہ عقیدہ لکھ کے اب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ روح پھر اس بدن کے اندر ہے،
اب 15-16 سال سے مار پڑ چکی ہے. اب انہوں نے پیچھے ایک میٹنگ کی, اس میں کہتی ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے نا احاطہ روح والا, اس کو چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں, میں نے کہا چل یہ بھی حق کی حقانی دیتے کہ تم نے جو ٹرم لیا اللہ کے فضل سے, ہم جب پہلے دن ہم نے جو بات کی تھی اب اس پہ قائم ہے, اللہ ہمیں قیامت تک قائم رکھے. اور ہم نے بات اپنی نہیں کی تھی, ہم نے کتاب و سنت کی بات کی ہے, اور کتاب و سنت ایک سدا بہار گلشن ہے جو اپنے عقیدے خود تم نے بنائے, کبھی یادہ روح, کبھی تعلق کے روح, کبھی اب سے روح, کبھی کچھ, کبھی نکلی, کبھی نہیں نکلی. تو یہ تمہارے خود اختراعی عقیدے ہیں. اور میں نے کہا کہ جس طرح غیر مقلدوں کو 3 طلاقیں نہیں سمجھ آ رہی, عیسائیوں کو تثلیث سمجھ نہیں آئی, اسی طرح ان لوگوں کو اپنا عقیدہ حیات کی سمجھ نہیں آئی. اب دیکھو احاطہ, اس پر بہت زیادہ باتیں ہیں, لیکن چند ان کے ذمہ دار حضرات کی عبارات. یہ پہلی عبارت آپ کے پاس ہے مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی, جن کو یہ سب اپنا ترجمان مانتی ہیں, بزرگ مانتی ہیں. کہتے ہیں بعد از وفات ہر میت کے لیے بوقت سوال نکیرین, سوال نکیرین ارواح کا اعادہ الی الابدان احادیث سریہ سے ثابت ہے. سن رہے ہو بات؟ دو باتیں, ہر میت کے لیے یا انبیاء کے لیے؟ ہر میت کے لیے یا انبیاء کے لیے؟ دیکھو پھر حیات النبی کا عنوان رکھنا صحیح ہے؟ ان کا عقیدہ صرف حیات النبی, حیات الانبیاء کے بارے یا ہر میت کے بارے؟ اس عبارت کو سمجھے. اب تقیہ دیکھیں, بزدل اتنے ہیں کہ اپنا عقیدہ کبھی نہیں بتائیں گے. اب ہر میت کے لیے بوقت سوال نکیرین ارواح کا تعلق یا اعادہ, کیا لکھا ہے؟ ارواح کا اعادہ الی الابدان, ابدان کی طرف روحوں کا واپس آنا. آگے ذرا دیکھنا, احادیث سے, احادیث جمع کا لفظ ہے, اور کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 3. اب عبدالشکور ترمذی کے حوالیوں سے ہماری گزارش ہے کہ غصہ نہ کرے, کم از کم 3 حدیثیں تو لے آؤ کہ مفتی عبدالشکور جھوٹا نہ بنے. مفتی عبدالشکور نے احادیث کہا تو کم از کم 3 احادیث اور وہ بھی سریہ. صحیح ہے, لیکن مفتی صاحب یہاں کھڑے نہیں ہوں گے, اوپر لکھ لیں گے. یہ جب شروع کرتے ہیں نا جھوٹ تو سٹیپ بائی سٹیپ بولتے ہیں. ابھی تو یہ حدیث سریہ ہے, آگے جنگ لگائیں گے, اس سے اور جوش آئے گا. تو خیر احادیث جمع کثیرہ کم از کم 3 ہونی چاہیے یا نہیں؟ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ 3. اب ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کے ہم نواؤں کو کہ خدا کے لیے مفتی صاحب کو جھوٹ یہ الزام سے بچانے کے لیے 3 احادیث صحیحہ اور وہ بھی سریہ ہر میت میں روح لوٹ آنے کی وہ پیش فرما دیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ مفتی عبدالشکور سچا آدمی تھا, کذاب آدمی, بزا آدمی نہیں تھا. نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے رسول اللہ. جو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر اب شکوری ہماری یہ 3 احادیث صحیحہ پیش نہیں کرے گا تو عبدالشکور کو پھر ہم مفتی نہیں کہیں گے, مفتری کہیں گے. مفتری علی الرسول. خدا کی قسم مجھے تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کا میں تو یہ سمجھتا ہوں قیامت پر بھی ایمان ہے, اور یہ ایسے بے حیا ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے, چھوٹے میاں بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ پہلے کہاوت تھی, اب یہ کہاوت الٹی ہو گئی ہے. ان کے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جب جھوٹ بولتے ہیں ذرا خدا کا شرم نہیں آتا, اور ذرا مخلوق کا حیا ان کو نہیں آتا. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے یہ پڑوسی پیر عزیز الرحمان
یہ وہاں بخاری کی قبر پہ کہاں لگاتا ہے؟ امام بخاری نے اجازت دے دی ہے حدیث کی، ہے طیبانہ دجال من الدجاجلہ، تو خیر اور جب پھنسیں گے تو ہم تو صرف نبی پاک کے سما کے کہیں، تو بخاری کی قبر پہ تو حدیث کی سنا کر پوری بابی ہی کہا حضرت سنا بھلا تو سند حاصل کر رہا ہے، یعنی اب یہ مردوں سے سبق بھی پڑھتی جی، مردوں سے اسباق بھی جاری ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حضرت فاروق اعظم تو وہ کہہ رہے ہیں، ارمان کر رہے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یبین لنا ابواب الربا، کہ سود کے مسئلے پوچھنے تھے، اللہ کے معبود سے موت آئی اور موت آئی اب نہیں پوچھے جا سکتے۔ حضرت صدیق حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بخاری میں حدیث ہے، اسی بخاری میں عورت آئی اور مسئلہ پوچھا، سوال کیا تو آپ نے فرمایا کل آنا، اس نے کہا اگر کل میں آؤں ولم اجد کا کاننا ہاتھ ترید الموت، کل میں آؤں اور آپ پہ موت آ گئی ہو پھر میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا فاتی ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ چند چبل سے جہاں سے گئے، یہ آپ کا بڑا چوڑا بدتی پیر جی، وہ وہاں سے چند نفاق المدارس کے یہ اکٹھے ہو کے گئے جی امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھنے، بابی ہی کہا حدثنا، اور پھر آوازیں بھی آ گئی، بخاری نے اجازت بھی دے دی، تو ہے تمہاری دیوبندیت پر اور افسوس ہے تمہارا اپنے آپ پر اسلام کا خواہ مخواہ لیبل لگانے پر۔ اچھا اب دیکھیں 354 حدیث فرماتی اس مرنے والے مومن کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے، کس کی بات ہے؟ روح لوٹانے کی یا تعلق کی؟ لوٹانے کی۔ اور دو فرشتے اس کے سامنے آتی ہیں، ہدایت الحیران صفحہ 355 مزید فرماتی ہیں جب حسب تصریحات سابقہ جملہ اموال، حسب تصریحات سابقہ جملہ اموال، صرف انبیاء، صرف نبی پاک علیہ السلام، اور جملہ اموات، سب مردوں کے لیے بعد از وفات وقت سماعت اعادہ روح احادیث صحیح سے ثابت ہے، پھر احادیث صحیح سے پہلے سریہ اب صحیح سے ثابت ہے، تو پھر انبیاء کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ یہ بھی مفتی صاحب کی ایک مذہبی دہشت گردی ہے۔ اب جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ صرف ایک حدیث لاؤ، صرف ایک حدیث کہ انبیاء کی ارواح ان کے اجساد مبارکہ کے اندر موجود ہے وفات کے بعد، اس پہ صرف ایک حدیث لاؤ، تو ان بیچاروں کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں۔ اب دوڑیں گے کس کی طرف؟ کہ عام مردوں کے لیے روح آتی ہے تو انبیاء کے لیے بھی، تو پھر عام مردوں کو بنایا نا بنیاد، ہم کہتے ہیں پھر دو رنگ کی چھوڑ دو نا، پھر عام مردوں کی پہلے ثابت کرو۔ دیکھو انبیاء کا اعادہ روح کی بنیاد کیا ہے؟ کہ عام مردوں کی ارواح لوٹتی ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ جب عام سے شروع کرو تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے حیات الانبیاء، حیات الانبیاء، بھائی حیات الانبیاء میں تو تب باس ہے، وہ تو فرع ہے، اصل تو حیات عام ہوتا کی ہے۔ دیکھیں ان کے نزدیک جو اصل حیات ثابت ہے وہ عام ہوتا کی روح لوٹتی ہے، اس پر قیاس کر رہا ہے انبیاء کو۔ تو پھر پہلے اصل پہ گفتگو ہونی چاہیے یا فرع پر؟ اصل پہلے گفتگو ہونی چاہیے اصل پر، فرع پر گفتگو بعد میں، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ انبیاء کی ارواح کے ابدان ہونے میں کوئی ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں، تو صریح ہو کہ انبیاء کی روح ابدان میں ہوتی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب تھوڑا سا ٹیکا لگا رہے ہیں کہ اجساد مبارکہ میں انبیاء کے اجساد مبارکہ میں اعادہ ارواح کا
عام قاعدہ کے برخلاف کس دلیل سے انکار کیا جاتا ہے؟ ہدایت الحیران صفحہ 369۔ اگلی عبارت ہے، فرماتی ہیں اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار۔ اس پر ذرا لگاؤ نشانی۔ اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار، دو باتیں۔ ایک تو اعادہ حیات جسمانی کا معنی یہ کر رہا ہے کہ روح بدن میں ہو، حیات جسمانی کا معنی یہ کر رہا ہے کہ روح بدن میں ہو۔ اعادہ روح کا حیات جسمانی کا دوام و استمرار، اس گزارش کے پیش نظر ان احادیث سے قدر مشترک کے طور پر حضرت کے لیے روزہ اطہر میں، اچھا یہ دیکھو اعادہ روح کا حیات جسمانی کا آگے کیا لکھا ہے؟ دوام و استمرار۔ یہ اعادہ عارضی ہے یا دوامی ہے؟ پیچھے ماسٹر کہہ رہا تھا روح عام کی نکل جاتی ہے، اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ دوام و استمرار۔ اس کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ اب تو کے لیے روزہ اطہر میں، اب خدا کے لیے اس عبارت کو اچھی طرح دیکھو، دائمی طور پر اعادہ روح، دائمی طور پر اعادہ روح یا تعلق دائمی طور پر اعادہ روح اور جسمانی حیات کے دوام و استمرار کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو کیا عقیدہ ہے ان کا کہ آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اقدس کے اندر موجود ہے؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس عبارت میں یہ ہے یا نہیں؟ لیکن اس دل کبھی یہ تعریف دینے کے لیے تیار ابا جی لکھ گیا، اور یہ عبدالشکور کے بھی باغی بن گئے، اور یہ عقیدہ کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس عقیدہ پر۔ تو اب دیکھیں اپنی عوام کو بھی کتنا دھوکہ دیا، کبھی تعلق، کبھی کچھ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آل حق اشاعت التوحید و سنہ کے دلائل اتنے وزنی ہیں کہ اب ہمارا فریق مخالف اپنے عقیدے بدلنے پہ تیار ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا اعادہ دائماً مستمرن، دوام استمرار۔ اب نہ دوام رہا نہ استمرار رہا، اور اب انشاءاللہ 2 سال اور گزرنے دو، یہ اور یوں ٹرن لیں گے اور پیچھے آئیں گے۔ تو عقیدہ وہی ہے جو مرزا قادیانی کی طرح ہر دن بدلتا رہے۔ ان کی عقیدہ چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں مانتا وہ اہل سنت نہیں۔ بھائی تمہارا عقیدہ تو روزانہ بدل رہا ہے۔ اہل سنت کی پوری قلم اٹھائی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیں، دین فرماتے ہیں انبیاء غیر انبیاء۔ اس عبارت کو ذرا دیکھنا، انبیاء صرف انبیاء یا انبیاء غیر انبیاء؟ سب کے لیے اعادہ اربع الابدان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ آگے اس تسلیم شدہ حقیقت کے پیش نظر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ شہداء کے اجساد میں ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں، اور روح کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کا جسم زندہ اور ان کو جسمانی حیات حاصل ہے۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جسمانی حیات کا کیا معنی کہ روح جسم کے اندر، اور ارواح شہداء بھی جنت میں نہیں ہے بلکہ جسم کے اندر ہے۔ اب یہ کچھ دل بتاتی ہیں یہ، ہاں یہ چھپاتی ہیں۔ حیات انبیاء ترمذی صفحہ 121۔ اب آیا جوش۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا احادیث صحیحہ، پھر احادیث صحیح، پھر اب آیا بابا کہتا ہے اوپر احادیث سے متواترہ سے ثابت ہو چکے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کو متواتر کی تعریف بھی نہیں آتی، اس نے سمجھا کوئی صحیح متواتر ہے۔ اوپر احادیث سے متواترہ سے ثابت ہو چکا کہ قبر میں
جسد کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے. آگے وہ حدیث متواتر کہاں ہے؟ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے. بھارت دور ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ اچھا یہ لوگ کتنا اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم کتنے. وہ پرانے فساد کذابین بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. محمد بن مروان سدی جیسا بے ایمان بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتا تھا جس نے یہ کذاب اور سدی کی روحانی اولاد ہے. اب آپ دیکھیں پہلے احادیث صحیحہ، پھر احادیث صحیح، پھر احادیث متواترہ. اور حدیث متواترہ نکلی کہاں ہے؟ یہاں پر بھی جمع کم از کم 3 متواتر پیش کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی. تب عبد الشکور کا ایمان ثابت ہوگا، نہیں تو یہ مفتی نہیں، یہ مفتری ہے. اور اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا، حدیث پر جھوٹ بولا ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اس کو تم حضرت اقدس کہتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یا پوری شکوری پارٹی اور للڑ جرأت کرے اور متواتر کی تعریف کر کے کہ جس کو تم متواتر سمجھتے ہو 3 چھوڑو یا 1 پیش کر دو. کہ محدثین نے جو تواتر کی تعریف کی، ایسی سند لاؤ اور اس پر تواتر کو منطبق کر کے دکھاؤ. صرف 1 حدیث لانا تمہارا کام ہے اور منہ مانگا انعام دینا ہمارا کام ہے. نہیں تو پھر عبد الشکور کو کذاب ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے. متواتر واجبہ. اور نکالا کیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں پٹا پہاڑ، نکلی بات بھی کچھ ہے. نکلا کیا؟ ایک ملحان ابن عامر جو منکر تکذیب ہے وہ نکلا، اور ایک ابو معاویہ جس کو ماسٹر اکاڑوی نے لکھا ہے کہ خبیث قسم کا رافی کا. ہم نہیں کہہ رہے کہ ماسٹر کی تجلیات صفدر ہے. اور ایک زازان جس کو مولانا سرفراز نے کہا فی ہے تشیع ان، یہ ادھا پونا شیعہ تھا، تھوڑا سا شیعہ تھا. ہاں اب یہ ہے حدیث متواتر، اور حدیث بھی نہیں احادیث. یہ لوگ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بد دیانت لوگ ہیں، اور طالب علموں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، اور عوام کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں. جھوٹ بول بول کر اب مفتی عبد الشکور کو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ ہے. یہ لوگ جھوٹ بولنا مذہب کی خاطر ثواب سمجھتی، اس لیے جھوٹ بولتی. یہ اب دیکھو، اب ہے جناب اگلا بزرگ ہے زاہد الحسینی. اس کی کتاب بھی تقریدوں سے پر ہے، اور یہ امام الفرادی ہے، امام الزاہدی جی پروفیسر زاہد الحسینی اٹک والے بزرگ. ہاں کوئی اٹک والے بیٹھے ناراض نہ ہوں، آپ کے ایریے کے بزرگ ہیں. اب ذرا دیکھنا، اس کی کتاب کا نام اس نے رکھا رحمت کائنات. اور یہ جو رحمت کائنات کتاب ہے، اس کے بارے میں اس نے لکھا کہ ایبٹ آباد میں اپنے مکان پہ سویا تھا بین النوم والشکسا، بین النوم والشکسا. کچھ سو رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تیری کتاب کو ترتیب دے کر میں انبیاء کی مجلس میں پیش کروں. اللہ اکبر. میں نے کہا باقی چیزیں تو بعد میں رہی، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ اس میں ایمان کی رتی بھی نہیں تھی. اگر کچھ بھی ایمان ہوتا نا تو کچھ جاگ رہا تھا. پہلے نو میں بل یکسا، اور بیداری کچھ تو بیدار تھا. اور رسول پاک کی ملاقات بھی ہوئی، زیارت بھی ہوئی. تو اگر ایمان ہو اور رسول اللہ کی زیارت ہو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ صحابی. من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے وہ صحابی ہے. لیکن یہ بدبخت رسول پاک سے ملا بھی صحابی نہیں بنا، تو معلوم ہوتا ہے
کہ سرسوں کے دانے جتنا ایمان بھی اس کے سینے میں نہیں تھا۔ جی اچھا، اب انبیاء کی مجلس میں پیش کرنا، کیا پتہ سب انبیاء کا اجماعی فتویٰ اس کے خلاف آنے والا ہو؟ کیونکہ انبیاء کا عقیدہ تو وہ ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت، یہ جو اجماعی عقیدہ انبیاء کا، میرا خیال ہے اسی زید الحسینی کے پر اجماعی فتویٰ کوئی آنے والا تھا کہ قیامت کے دن سب کہیں کہ یا اللہ اس سے بڑا کذاب ہماری پچھلی امتوں میں بھی نہیں گزرا، تو یہ کذاب گزرے، یہ ہے ظاہر حسینی صاحب۔ روح کا بدن کی طرف قبر میں لوٹایا جانا، آگے ذرا دیکھنا کیا لکھتا ہے بابا؟ سب مردوں کی، انبیاء کے لیے، سب مردوں کے لیے، یا صرف امام الانبیاء کے لیے، یا شہداء کے لیے، اس کے لیے سب مردوں کے لیے۔ میری بات نکلی یا نہ نکلی؟ جھگڑا کس کا ہے؟ حیات الاموات۔ اس لیے مسئلے کا عنوان نہ بدلو، مسئلے کا عنوان رکھو الحیات والممات، حیات الاموات۔ یہ کیا حیات النبی، حیات انبیاء، یہ تو ہر کافر کے لیے بھی کوئی حیات مانتے ہیں جو حیات اللہ کے نبی کے لیے مانتے ہیں۔ پھر عنوان نہ بدلو، اور اس کا خیال رکھو ان کو عنوان بدلنے دو نہیں۔ آج کے بعد مسئلہ کیا ہوگا؟ حیات حیات الحیات والموت، الحیات والموت، مسئلے کا عنوان یہ ہے۔ اب دیکھو مردوں کے لیے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب زید الحسینی کے واسطوں پہ ضروری ہے کہ بابا جی نے لکھا ہے احادیث، کیا لکھا ہے؟ احادیث، اور معلوم ہوگا میرا خیال ہے وارثوں کو کہ احادیث جمع کا صیغہ ہے، اور کم از کم کتنے ہوتے ہیں جمع کے؟ تین، تو تین صحیح حدیثیں پیش کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر زید الحسینی کے وارث تین صحیح حدیثیں صریح پیش نہ کر سکے کہ سب مردے قبروں میں زندہ ہیں اور سب کی ارواح لوٹا دی گئی، تو زید الحسینی کا پھر بنے گا، کیا بنے گا؟ افتراء علی الرسول۔ کس پر جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول پر، اور جو رسول اللہ پہ جھوٹ بولے اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کذاب، محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کذاب، دجال۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو زید الحسینی کے وارث تین حدیثیں لائیں صحیح سند کے ساتھ کہ سب مردوں کی ارواح بدن میں لوٹ آئیں، یا پھر مانے کہ ابا جی علیہ ما یستحقہ دجال بھی تھا، کذاب بھی تھا، اور رسول اللہ پہ جھوٹ بول کے کیا ہے۔ اور اس سے بڑا کون گستاخ رسول ہوگا جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولے اور پھر جھوٹ اس کتاب میں لکھے جس کتاب کا نام بھی رحمت کائنات۔ جی کہتے ہیں یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کو آدمی پاس رکھے نا تو پیارا نصیب۔ واہ واہ۔ فرماتی ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی، وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا۔ میں نے تو کہہ رہا تھا اچھا خیر کوئی نہیں، بزرگ پھر کافی زمانہ زندہ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، اس کا نام مالک تھا۔ المسلک المنصور میں نے ایک بات لکھی، میں نے کہا اہل بدعت علماء ذرا غور کریں کہ اگر مردے یوں واپس آئیں تو حیاتی بیواؤں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ آگے شادی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اب مردے تو واپس آ رہے ہیں، وہ بیچاری عدت گزار کے آگے نکاح کرے، ایک خامد وہ اور پچھلا بھی تشریف لے جائے۔ اسی طرح وراثت کے مسائل بھی میں نے کہا اس کے مفتیان کرام بیٹھ کے غور کرو کہ متوفا عنہ الزوج کا اب مسئلہ شادی کا کیا بنے گا، تو پچھلے خامد بھی آ رہی۔ بالکل یہ ویسے ایک بات ماننی پڑی، بات اس آدمی نے دلیل سے عبدالشکور نے،
دیکھو نا مسلک جو ہو اس کو آدمی ذرا بہادری سے پیش کرے، یہ تو نہیں بالکل لفظ کو سخت نہ نکل جائے، ویسے بھی اثر کا وقت گزر گیا، تو دلیر ہو کے بہادر ہو کے پیش کرنا چاہیے۔ مسئلہ بھی یہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب حیات روح لوٹ آئی، پھر بھاگنا کون سا مشکل ہے، پھر اٹھنا کون سا مشکل ہے، پھر بیوی کے ساتھ جماع کرنا کون سا مشکل ہے، تو اگر اس کو بیٹا مل گیا، جب روح لوٹ آئی تو ہر چیز ثابت ہو گئی۔ مولانا سرفراز کہہ رہا تھا ناپ تک روح آتی ہے، میں نے کہا زید الحسینی کہہ رہا ہے کہ بیٹا بھی ہوا ہے، روح نیچے آ گئی تھی، اگر ناپ تک روح ہو تو بیٹا جانے کی تو صلاحیت نہیں ہو سکتی، اور سورہ اگر روح ہو تو سمجھ رہیے بات آپ کو، ہوکر سورہ روح ہو تو اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی نا بھائی، یہ تب ہے کہ روح کے الہ، اس لیے تشکیل و صدور کی بھی اصلاح کر لو۔ ہاں آگے کافی اس کا نام مالک تھا، میں نے لکھا وہاں، بڑا شور انہوں نے کیا، میں نے کہا کہ یہ زید الحسینی وغیرہ اسی مالک کی اولاد میں سے کوئی نسل چل رہا ہے جو بردے کی واپسی پر پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے قطعی دلائل، شتلیات، واقعات، منقدر منامات لیے وہ کدھر سے۔ اب ہے جناب ماخذ نمبر 3، یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ عنوان کا خیال رکھو، باقی اس طرح ہے کہ اس پر تفصیلی حوالہ جات اکابر کا باغی کون آخر میں نے جمع کر دیے، اس میں جو ساتھی مزید لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے، یہ تو 200 کے بھی قریب بات تھی، اس سے بھی زیادہ ہے، وہ وہاں اکابر کا باغی کون میں بھی ساری نہیں لکھی، کچھ لکھی ہے ان کے ذمہ دار کی۔ سید نور الحسن شاہ سے فرماتی ہیں پھر مسئلہ حیات موتا کا ہے، پھر مسئلہ حیات نہ حیات النبی کا، مسئلہ حیات موتا کا ہے نہ حیات النبی کا۔ عام طور پر اس مسئلہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا عنوان حیات النبی، حیات الانبیاء، مثلا علامہ خالد محمود کی مدارک الانبیاء، اس عنوان سے عام طور پر بحث کا رخ حضرات انبیاء کرام خصوصاً نبی کریم کی طرف غلط طور سے پھر گیا، حیات النبی کی بات چھڑ گئی اور حضور کریم کی ذات پاک بارز باس میں آ گئی ہے، حالانکہ باس اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نہیں بلکہ حضرات انبیاء کرام اور شہداء، اولیاء، حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی حیات بھی نہیں، دراصل بات تو ہے عام موتا کی حیات، بات کیا ہے عام موتا کی حیات کے متعلق، جن میں اگلا ذرا جملہ سننا، جن میں کفار، مشرکین، منافقین تک شامل ہیں، الہذا اگر موتا زائر کا سلام سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام عام موتا زائر کا سلام سنتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سمائے سلام جواب میں باس و کلام کیوں فضول اور نامعقول نہ ہوگا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما عند القبر پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما عند القبر پر ایک بھی صحیح حدیث، اور حضرات انبیاء کے سما عند القبور پر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے لیے من صلی علیہ پیش کرتی ہے من گھڑت، لیکن حضرات انبیاء عند القبور تو ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیے پھرتی ہے، سمائے انبیاء، سمائے انبیاء، سمائے انبیاء، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہ حدیث ہے نہ آیت، تو انہوں نے
کا اجماع. اور اجماع ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، 4 اماموں میں سے بلکہ ان کے شاگرد 3ری صدی تک کوئی ایک مسلم امام پیش کر دو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول قبر پہ سلام سنتی ہے. جی صرف ایک پیش کر دو. اجماع امام احمد کا فرمان ہے کہ ہر کذاب اور جھوٹا جب پھنس جاتا ہے اور دلیل کوئی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں الاجماع علی ھذا، الاجماع علی ھذا. تو یہ بات تو چونکہ انبیاء امام الانبیاء کے سما پر بھی کچھ حدیث موجود ہو نہیں، صحیح ہو نہیں، من صلی علیہ پر بات آئے گی نری من گھڑت اور موضوع علی رسول اللہ. تو اب انہوں نے یہ سمجھا یہ بیچارے کبھی جاتے ہیں جب عام سنتے ہیں تو نبی پاک بھی سنتی، جب عام مردے سنتے ہیں تو نبی پاک بھی سنتی ہیں. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی عام سے گفتگو کرو، گفتگو کرتے ہوئے مرتے ہیں اور پھر کہ حیات النبی حیات النبی، یعنی عجیب ان کا دھوکہ اور فراڈ ہے کہ یہاں اب لکھ گیا ہے کہ یہ عنوان بھی حیات النبی کا غلط ہے. حیات انبیاء کا بل گیا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ حیات بولو. اور عمر الحسن شاہ صاحب کی یہ کتاب کا نام بھی ہے حیات الاموات. جی حیات الاموات، اس لیے اس نے مانا اتنی بات کم از کم صحیح کی. تو جہاں تک یہ دوسرا مسئلہ تھا روح جسم میں ہے یا نہیں، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا اور ان کا عقیدہ بتایا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے. اب ہے تیسرا نقطہ جو باب نزاع ہے، اس پر فریق مخالف میں نے اپنی بات کر دی کہ عادتاً کسی میت میں صلاحیت سماع نہیں ہے. بس اتنی بات صاف سی بات ہے. اب ان کی طرح سنو. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتی ہیں ادراک و شعور فہم و سماع، کتنے لفظ ہیں؟ ادراک ادراک سمجھتی ہیں؟ کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا، زبان کا اور لفظ. پہلے تو مسئلہ تھا سننے کا، اب ان کو کہو بابا جی لکھ رہا ہے ادراک. آئندہ یہ مسئلہ بھی چلاؤ مردے سوکھتے ہیں کہ نہیں، مردے ٹٹولتے ہیں کہ نہیں. اور بزرگوں ہاں ادراک میں سونگنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، لمس بھی ہے. ہاں بابا ادراک بشعور فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں، مردے اور زندے برابر ہیں. بہت دلیر تھا بھائی، بڑا بہادر آدمی تھا، بڑا بہادر. مولانا سرفراز صاحب بڑے بہادر آدمی تھے کہ صاف نصیحتی کا مقابلہ کیا، اللہ کے صریح فرمان کا مقابلہ کیا. اللہ نے فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات، اور وہ عدم تساوی ادراک میں ہی سب وہ آئے گا انشاءاللہ کہ مردہ زندہ ادراک میں برابر نہیں. اور کمال ہے شیخ الحدیث تیرے جگرے کی، تو کیا کہتے ہیں ادراک فہم و شعور سماع میں زندہ اور مردہ برابر ہیں. ماشاءاللہ ہے. اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء. کمال کے بہادر ہے مولانا نور الحسن شاہ صاحب کہ اللہ کا مقابلہ کر کے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، مولانا فرماتے ہیں حیات الاموات. بہادری کیوں ہونی چاہیے؟ اب ہمیں سمجھ آئی یہ اکابر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اکابر جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں اکابر معلوم ہوتا ہے ان کے اکابر اتنے دلیر ہیں کہ وہ خدا کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، اور بزرگ نے کتاب لکھ ماری حیات الاموات. اللہ فرماتے ہیں لا تسمع الموتى، مولانا سرفراز نے بازو ٹھوک کے لکھا سماع الموتى. قرآن کہتا رہے لا تسمع الموتى، اس نے کہا میں خدا کا مقابلہ کرتا ہوں.
اتنا کلام اس میں علم ہوتا کہ مقابل سما علم ہوتا. اب اللہ نے فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات. مولا سرفراز صاحب لکھ رہے ہیں کہ ادراک شعور فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں رأیها رأی النساء. یہ ایمان سے بتاؤ خدا کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ قرآن کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ بے شک. صریح قرآن کے مقابل. اس لیے ہم کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں بھائی. ما اشجع اہم بڑے دلیر ہیں. بڑے واہ 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 مولانا سرفراز زندہ باد. مولانا نور حسن شاہ صاحب زندہ باد. تم نے مقابلہ کر کے دکھایا. اشاعتیوں کے خلاف کھڑے ہو کر تم نے قرآن کا بھی مقابلہ کر دکھایا اور سیدھا سامنے آگے. خدا ان کے متوسلین کو ہدایت دے. یہ ڈٹے اکابر اکابر. ادراک و شعور فہم و سماع میں مردے اور زندہ برابر ہیں. اصل گر کی بات ہی یہی ہے. اصل گر کہتے ہیں قانون اور گرو کہتے ہیں ہندوؤں کے پنڈت کو. جی گرو پتہ نہیں لفظ گر ہے گرو نہیں ہے. زندہ برابر ہے. اصل گر کی بات ہی یہی ہے جیسا کہ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے. یہ سما آدی کے قائل ہیں یا نہیں؟ سما آدی کے قائل ہیں یا نہیں؟ اس پر بے شمار حوالے عرض کر دیے گئے. سماع موتا. اس لیے ہمارے جو لوگ کہتے ہیں نا فرو فرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذور ہے بیچارے. انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا. انہیں پتہ ہی نہیں بھی. انہوں نے بھی اسی میں الجھے ہیں جسم مثالی پہ برزخ کی حدود فلا فلا. بھائی وہ بات نہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ 3 پوائنٹ. اب دیکھو دین فرماتی ہیں تمام مردے کیا ہے؟ تمام مردے. جہاں اس بات سے میں رکھ لو. مولانا سرفراز کا یہ قانون خود سماع موتا میں لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کی عبارت استدلال کے طور پر پیش کی اور اس کی تردید نہ کی تو یہ پیش کرنے والے کا مذہب سمجھا جائے گا. یہ کسی کتاب میں یہ عبارت انہوں نے پیش کی ہے نواب صدیق حسن خان کی اور خود اس پر کی ہے تصدیق. خود تصدیق کی اور اس کو استدلال میں پیش کیا. تو کہتی ہیں تمام مردے. اہل حدیثوں کا مسئلہ بھی سمجھو. اور مولانا سرفراز میں نے کہا کہ یہاں پر سب کٹھے ہیں. سب کا ایک نظریہ ہے. تمام مردے مومن ہوں یا کافر. کیا لفظ ہے؟ تمام مردے مومن ہوں یا کافر. آگے حصول علم, شعور, ادراک, سماع, عرض اعمال اور زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں. ان امور کی تخصیص بعد حضرات انبیاء کرام اور صلحاء کے ساتھ ہی نہیں ہے. یہ انبیاء کا مسئلہ نہیں, صلحاء کا مسئلہ نہیں, بلکہ ہر کافر مردہ اس پہ بھی اعمال پیش ہوتی اور وہ بھی سنتا بھی ہے, ادراک بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ اب ہیں شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب جامعہ امدادیہ کے بانی اور جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث اور بانی مولانا نذیر احمد صاحب فیصلہ آبادی فرماتی ہیں جو حضرات سماع کے قائل ہیں, جو موتا میں صرف انبیاء کے سماع ہو, موتا میں صرف انبیاء کے سماع کے قائل نہیں, یہ لفظ ہے وہ. جو حضرات سماع کے قائل ہیں وہ موتا میں سے صرف انبیاء کے سماع کے قائل نہیں. عبارت دیکھیے
موتا میں سے تم کوئی بھی نہیں سمجھے نہ لکھنے والا سمجھا موتا میں سے انبیاء کو کس میں شمار کر رہا ہے؟ موتا. اس کو ذرا خیال رکھنا کہ انبیاء موتا کا فرد ہے یا نہیں، یہ خیال رکھنا. یہ سمجھ اس کو بھی نہیں ہے میں کیا لکھ رہا ہوں. سمجھ گئے یا نہیں؟ موتا میں سے صرف انبیاء کرام کے سما کے قائل نہیں بلکہ فاسقوں اور کفار تک کے سما کے قائل ہیں. ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک و بد ثبوت سما میں سب برابر ہیں. نیک و بد ثبوت سما میں سب برابر ہیں. اب ذرا دیکھنا ہے توجہ ہے آپ کی میری طرف. اور عبارتیں وہ ادھر سے لکھو اکابر کا باقی کو. توجہ میری طرف. ان حضرات کے نزدیک ہر کافر کی روح بدن میں، ہر مشرک کی روح بھی بدن میں، سارے کافر ان قبروں میں زندہ، اور زندہ بھی کیسے کہ ان کی ارواح اجساد میں موجود ہیں. اور کافر مومن نیک بد سننے میں سب برابر ہیں، سب سنتے ہیں، عرض اعمال سب پہ ہوتی ہے. ادراک شعور فان و سما میں زندے اور مردے برابر ہیں، اور اس میں انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اب ذرا آپ جج ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں کہ اگر کافر کی بھی روح بدن میں، نبی کی بھی روح بدن میں، پھر یہ فضیلت بنے گی؟ نہیں جی. پھر انکار کرنے والا گستاخ کیسے بن گیا؟ کافر کی روح بھی بدن میں، نبی کی روح بھی. اچھا کافر بھی سنتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق اور نبی بھی سنتا ہے، تو پھر جو کہے کہ سماع نہیں وہ گستاخ یا فضیلت انبیاء کا منکر تو تب ہوتا کہ یہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی. تو جب ابو جہل بھی سن رہا ہے اور امام کائنات بھی قبر پہ سنتے ہیں اور ابو جہل بھی سنتا ہے، تو پھر انبیاء کی کوئی تخصیص نہ ہوئی. انبیاء کا کوئی خصوصی مقام اگر فضیلت ہوتی تو ابو جہل اس میں شریک کیوں نہیں بولتے؟ اس میں شریک نہ ہوتا. روح کا جسم میں ہونا اگر کوئی فضیلت ہوتی، کوئی کافر اس میں شریک نہ ہوتا. اور موت کے بعد سننا اگر کوئی فضیلت کے بعد سے ہوتا تو پھر کافر کبھی بھی موت کے بعد نہ سنتے. تو ان کے نزدیک جب کافر مومن نبی غیر نبی سننے میں برابر ہے، تو پھر اگر کوئی سماع کا انکار کرے وہ بے ادب اور گستاخ کیسے؟ جلبی گستاخی تو تب ہو کہ انبیاء کی کوئی خصوصیت ہو، اس کا کوئی انکار کرے. تو جب سماع غیر سماع میں کافر مومن نبی ولی سب برابر، اعادہ روح میں سب برابر، اور اس قبر کی حیات میں نبی اور کافر میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ پراپیگنڈا کرنا اور جی یہ نبی کے فضائل نہیں مانتے، یہ نبی کی شان نہیں مانتے، اور ان کو کہو فراڈیو، دہشت گردو، کم از کم اتنی بات کرو کہ جب تمہارے نزدیک ہر کافر قبر میں زندہ ہے، ہر کافر سنتا ہے اور فرق بھی کوئی نہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کوئی انبیاء کا امتیاز نہیں. تو پھر انکار پر گستاخ اور بے ادب کیسے بن گیا؟ اگر سننے یا اعادہ روح میں کوئی فضیلت ہوتی تو کافروں کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی. اگر فضیلت کا مقام ہوتا تو صرف انبیاء کے لیے یہ چیز ہوتی اور غیر انبیاء کے لیے نہ ہوتی، جبکہ ان کا عقیدہ سب کے لیے ہے. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا میں نے جو بات شروع کی تھی کہ ماں پہ انتظار کیا ہے. اور پہلی بات پہ آ جاؤ. اب سبق کا بالکل مختصر خلاصہ کہ ماں پہ انتظار میں کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 حقیقت موت. ہمارے ہاں متعین ان کے نظریے کتنے ہیں؟ 3. اور نمبر 2 زیادہ
اندر یہ صرف انبیاء کے لیے شہداء کے لیے بلکہ لکل الاموات ہمارے نزدیک کسی کی روح اس بدن میں نہیں اور تعلق کے تصرف بھی بدن کے ساتھ تصرف آج کل انہوں نے تعلق کے بھی کئی نئے نام رکھے ہوئے اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں ایسا تعلق جس سے جسم میں قیام و قعود اور ادراک دنیا بھی پیدا ہو جائے ایسا کوئی تعلق بھی موجود نہیں ہے یزیل عنہ اسم الموت اسم المیت ایسا کوئی تعلق بھی موجود نہیں یا وہ حالت جو موت سے ابانہ کی حالت ہوئی تھی وہ حالت قیامت تک پھر برحال نہیں ہوگی جو تعلق موت نے توڑ دیا تھا یہ قیامت تک ٹوٹا رہے گا سمجھ گئے کہ نہیں اور ان کے نظریے بھی آپ کے سامنے آگے مولانا سرفراز خان باسر امیر صاحب زید الحسینی سب اور ان کی باتیں موجود ہیں کہ سب کے سب کہتے ہیں کہ سب مردوں کی ارباب واپس آ گئی اور تیسرا ہے سما عادی ان کی عبارت آپ نے دیکھ لی عبارات اور ہمارا عقیدہ بھی سن لیا تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہے یہ مبادیات میں ایک آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس مسئلہ میں ہمارے مد مقابل فرقے کون ہے رافضی بھی غیر مقلد اور نظر اور اہل حدیث بھی آج کل کے اہل حدیث ارادہ روح اور سما کے قائل بنتے ہیں لیکن کچھ ڈرتے ہیں کچھ بنتے ہیں کچھ تکیہ کرتے ہیں بہرحال یہ بھی ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں اب ذرا بات سمجھو موت کی کیفیت میں شیعہ نے دھاندلی نہیں کی جی کیفیت موت میں اہل تشیع نے دھاندلی نہیں کی ہم خروج کو انہوں نے چکر نہیں چلایا احمد رضا خان نے بھی دھاندلی نہیں کی احمد رضا نے کہا کہ ایک آن کی آن موت تاریخ ہوتی یہ الگ بات ہے لیکن موت کا قریان مانا اور اسی کیفیت سے انفقاق والی تھی یہ نہیں کہتا احمد رضا کہ روح نکلی نہیں کہتے انبیاء پر بھی ایک آن کی آن موت ایک گھڑی کے لیے موت آتی ہے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے پھر اسی طرح وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس مسئلہ میں ان للڑ واحیاتی دیوبندیوں نے ڈنڈی ماری باقی کسی فرقے نے بھی کیفیت موت میں ڈنڈی نہیں ماری اور جو حیات کی کیفیت ہے اس میں بھی ان کا عقیدہ دوسروں سے زیادہ غلو پر مبنی اب ذرا یہ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ مسئلہ کا عنوان کیا ہوگا حیات النبی حیات الانبیاء یا حیات الاموات یا الحیات والممات اس کو آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح کہ اصل ان کا عقیدہ کیا ہے اور دھوکہ کیا دیتی ہے بہرحال یہ چند عبارات بھی ان کے سامنے آگئی آگے ذرا بطور فائدہ کہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں آپ سن لیں کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ عقیدہ کے کس دلیل سے ثابت ہوگا عقیدہ کی اس بات کے اصول کیا ہیں آپ نے پڑھ لیا ہے دورہ تفسیر میں وہاں میں نے بیان کر دیے لیکن جہاں پر عبارات آ رہی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب فرماتے ہیں ذرا خیال کرنا اہل السنت والجماع اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں ان کے ہاں سب قطعی ہیں جمال کا زنی بھی ہوتی ہے آج انہوں نے جب دیکھا نا بھی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں انہوں نے ایک نئی چال چلی جو نئے شنوکڑے ہیں انہوں نے کہا عقائد دو ہیں کچھ عقائد ظنی ہیں کچھ عقائد قطعی ہیں تو ہمارا یہ ظنی عقیدہ ہے وہ جو خوشبو والا مولوی ہے بدبو والا وہ مفتری حسن صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے خوشبو والے عقیدے میں ماشاءاللہ
کوئی بات بزرگ بھی کر دیتی. بزرگوں نے لکھا ہے، مفتی حسن صاحب نے، کہ اگر ہمارے عقیدے پہ کوئی قطعی دلیل ہوتی نا تو ہم مماتیوں کو کافر کہتے. سن رہے ہو؟ اگر ہمارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل ہوتی تو ہم مماتیوں کو کیا کہتے؟ میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا مان لیا کہ تمہارے عقیدے پر کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے. یہی ہم منوانا چاہتے تھے. اب اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا وہ عقیدے دو ہوتے ہیں، کچھ ذہنی کچھ. اب بابا جی کی سنو، بابا جی، ان کا بابا جی مولانا سرفراز خان سب کر یہ عوام کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں جو لوگ. ادھر کہتے ہیں مولانا سرفراز کی کسی تحقیق کا جو منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت کا معیار مولانا سرفراز ہے. یہ امام اہل سنت نمبر دیکھنا ہے. اب دیکھو، اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں. ان کے ہاں وہ سب قطعی ہیں اور ان کے دلائل بھی قطعی ہیں، اور وہ سب کے سب ضروریات دین سے ہیں. اور ضروریات دین کا انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں. ضروریات دین کا انکار یا تعویل، انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں. عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو غیر قطعی ہو یا جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو. جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو یا جس کا ثبوت ظنی دلیل سے ہو سکتا ہے. ہم نے ضروریات دین اور اس کے اندر تعویل اور عقائد کے اس بات کے لیے جن دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے اپنی کتاب ازالت الریب میں قدر بس سے کر دی ہے. افسوس کہ اس کتاب کو لڑوں نے رد کر دیا اور ساری کتاب کو جیسے بریلویوں نے رد کیا، سرفرازیوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ اگر یہ مانے تو ازالت الریب اگر مانی جائے تو پورا ان کا عقیدہ حیات اور سما اور ان کا جتنا عقیدہ اس کی عبارت ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اکابر پر یہ الزام کہ وہ متعدد مسائل اعتقادیہ میں حدیث صحیح تو درکنار ضعیف کو بھی پیش کرتے چلے آئے ہیں. صریح بہتان اور خالص افتراء ہے. تعجب ہے کہ فریق مخالف نے ایسا خالص جھوٹ کہنے پر کیوں کمر باندھ لی ہے. یہ بریلویوں کے ساتھ اسے بریلویوں کو غصہ ہو رہا ہے. باندھ لی ہے. ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں اور قطعی دلائل یہ ہیں قرآن کریم ماشاءاللہ. اور آگے کیا خبریں متبادر عام سے کہ تواتر لفظی یا تواتر طبقہ قدر مشترک ہو یا تواتر توارث، ان میں سے ہر ایک کا انکار ہمارے اکابر کے نزدیک کفر ہے. بس ریاض طلب صرف اتنی بات ہے کہ ہوں وہ عقائد اور ہوں بھی ضروریات اور ہوں وہ عقائد اہل سنت کے، مگر کفر نہ ہوں. ذرا سنبھل کر پھر سوچ کر ہوش و حواس کو قائم رکھ کر جواب دینا. اب یہی بات خوشبو والے عقیدے کو بھیج دو، یہی بات ماسٹر امین کے شاگردوں کو بھیج دو. جو مولانا سرفراز نے بریلویوں کو کہی تھی، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کسی ایک عبادت پہ فیصلہ ہو جائے کہ کس اصول کے مطابق دلیل تھا. اور اب دیکھیں آگے دیکھیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ اہل سنت کے آپس میں کون کون سے عقائد میں اختلاف ہیں. عقائد کی کیفیات یا تفصیلات یا دیگر فری مسائل نزاع نہیں ہیں. سمجھے، ایک عقیدہ نفس عقیدہ، ایک کیفیت ہے عقیدہ، تفصیلات ہیں وہ تو فری ہو سکتی ہیں لیکن نفس عقیدہ کبھی فری نہیں ہوتا. آگے سادساً
خبر باعث صحیح کے بارے میں یہ کس کتاب میں ملے گا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ شیخ العزیز نصرت العلوم مولانا سرفراز خان ہمیں بدنام کرتے ہیں. کیا لکھتا ہے بابا؟ خبر باعث کیا خبر باعث صحیح کے بارے میں یہ کس کتاب میں ملے گا کہ اس سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ عقیدہ اور خبر باعث کی تصریح و نزاع اس پہ نہیں ہے کہ کیا کوئی مسئلہ بھی خبر باعث سے ثابت ہے یا نہیں. مسئلہ کی اس بات کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف عقیدہ کی اس بات کا ہے. اور ہماری دلیل آپ ان کتب میں مراجعہ کر لیں. شرح مواقف صفحہ 727، شرح فقہ اکبر صفحہ 68، مسامرہ 78 جلد 2، شرح عقائد 101 ملاحظہ کر لیں. یہ تمام کتب میں خبر باعث اور عقیدہ کی تصریح موجود ہے. بعید طور کہ خبر باعث اگرچہ صحیح بھی ہو، خبر باعث اگرچہ بولو شاباش، خبر باعث اگرچہ صحیح بھی ہو، اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے، عقیدہ ثابت کرنے میں ناکافی ہے. اور اصول شاشی سے لے کر توضیح تنوی تک اصول کی جملہ کتابوں میں، دید اصول حدیث کی کتابوں میں، مثلا فتح المغیث، تدریب الراوی، شرح نخبہ، مقدمہ ابن صلاح، توجیہ النظر وغیرہ میں اس کی تصریح ملاحظہ کریں کہ خبر باعث صرف مفید ظن ہوتی ہے. حضرت امام نووی نے یہ جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی صرف یہ ہے کہ اعمال میں خبر باعث حجت ہے. امام نووی نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ عقائد میں خبر باعث حجت ہے. یہ مولانا سرفراز کا رسالہ ہے رائے ہدایت، صفحہ 162 تا 164، چھوٹا سا رسالہ ہے. اب آپ سمجھیں عقیدت ظنی عقیدے بھی ہوتی مولانا کیا کہتے ہیں؟ عقائد سب کیا ہوتی ہیں؟ قطعی. اور عقیدہ ثابت کس سے ہوگا؟ محمد بن مروان سے، محمد بن اسحاق سے، بزرگوں سے، اکابر سے، المحنت سے، اپنے بزرگوں کے دستخطوں سے. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ ثابت کس سے؟ قطعی دلیل سے، قطعی قرآن حدیث سے متواتر یا اجماع قطعی. آپ ایمان سے بتائیں یہ جو للڑ حضرات دلائل پیش کر رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی قطعی ہے؟ کم از کم ان کو شرم کرنا چاہیے، ان کو مشورہ دو، مہربانی کرو. ہاں شما جا اے بزرگ نے کیا. دوسرا انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اہل سنت کے سب علماء اصول اور توضیح تنوی بھی اب یاد آ گئی، یہ سارے کہتے ہیں کہ خبر باعث کیا ہوتی ہے؟ ظنی. چاہے وہ بخاری میں بھی کھڑی ہو، مسلم میں ہو، سب کیا ہوگی؟ ظن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اب دیکھو، اب اگلے بزرگ ہیں مولانا خلیل احمد محدث مظلوم سہارنپوری. مظلوم میں نے اس لیے کہا کہ المحنت جیسی کتاب ان کے ماتھے میں لگا دی گئی کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی ہے المحنت شریف. حالانکہ المحنت یہ ماضی قریب کا سب سے بڑا فراڈ ہے، سب سے بڑا فراڈ. اس کی انشاءاللہ باس میں فقط ہوا تو کروں گا. ہاں دورہ قرآن کے ساتھ دورہ المحنت بھی پڑھ لو. المحنت پڑھو. سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے 20 سال کتاب بعد میں لکھی گئی، تصدیقیں 20 سال پہلے کی موجود ہے. یہ پہلی بار کتاب ہے لکھی 20 سال بعد میں گئی اور اس کے مصدقین نے تصدیقیں 1905 1903 کی کر دی. اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی خرق عادت اس کا ولادت ہوئی ہے المحنت کی.
یہ بھی بطور خلق عادت کی ہے، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں، نہ کوئی ابتدا ہے نہ سند، کہ اصل میں خط تھا، خلق عادت طور پہ کتاب بن گئی، خط کا جواب تھا اور بطور خلق عادت کے اس کو کتاب بنایا گیا، بنی۔ پھر مصنف وہ جو خط لکھنے والا تھا وہ پہلے فوت ہو گیا اور خط بعد میں شائع ہوا، اور پھر اس کا نام المحنب نہیں تھا، التصدیقات لدفع التلبیسات تھا۔ چلو آج بتا ہی دیتا ہوں، لڑنوں کو تو ابھی تک نہیں آیا، التصدیقات لدفع التلبیسات۔ پھر وہ فوت ہو گیا، وہ خط فوت ہو گیا، اس کی وفات کے بعد مصنف بھی فوت ہو گیا، وہ خط بھی فوت، پھر یہ پیدا ہو گئی خلق عادت پہ المحنب علی المفند، اور یہ المحنب کی ولادت ہوئی ہے جیلم میں۔ عبداللطیف جیل میں ایک مولوی گزرا ہے، اس نے اس کا نام المحنب علی المفند، نیچے قاضی بدر حسین ٹکرے، اس نے لکھ دیا جانی عقائد علماء دیوبند۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ کس ڈکشنری میں ملے گا کہ المحنب علی المفند کا ترجمہ عقائد علماء دیوبند؟ یہ بھی ترجمے میں بھی خیانت، نام میں بھی خیانت۔ پھر یہ اردو آیا، خیر تو یہ مظلوم ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جن کے ذمہ اتنا بڑا المحنب کا کیس لگایا گیا، انہوں نے المحنب کیس خود کیا ہے، حالانکہ المحنب کا ورود اور ولادت با سعادت وہ بطور خلق عادت کی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، اب ذرا مولانا کی بات سمجھو، مولانا کی جو اصل کتاب ہے وہ براہین قاطعہ ہے، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھو۔ فرماتی ہیں عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں، بلکہ قطعی ہیں، اور قطعیات نصوص سے ثابت ہوتی ہیں، خبر باعث جہاں مفید نہیں۔ خبر باعث سے عقیدہ ثابت ہو، یہ کون اشاعتی کہہ رہے ہیں یا المحنب جن کے ذمہ لگی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، براہین قاطعہ صفحہ 55۔ اور فرماتے ہیں اول تو یہ حکایات حجت شرعیہ نہیں، حکایات حجت شرعیہ، اور ملا جامی کیا تھے ہاتھ بار آیا، یہ حکایتیں فلانا بزرگ کیا تھے جواب آیا، اور یہ سب حکایات یہ حجت شرعیہ مثبت حکم کی نہیں، خصوصاً باب عقائد میں ان حکایات کو قبول کر کے نصوص کا رد کرنا کسی جائز سے بھی متوقع نہیں، یہ جائے کہ عالم سے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ حکایات خوابوں سے عقیدہ ثابت ہوگا، ریپوٹیشن سے عقیدہ ثابت ہوگا، اور روزے سے آواز ہے کہ فلاں یہ عقائد ثابت ہوں گے، اور ان کو کہو کچھ خدا کا شرم کرو۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، براہین قاطعہ صفحہ 56۔ مزید فرماتے ہیں پھر اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ ظنیات سیاہ کا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ان کی خبریں باہر، یہ بھی عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ یہ جائے کہ ضعاف اور موضوعات کا ضعیف روایتیں پیش کرنا، جیسے من صلی علیہ عند قبری، من گھڑت روایتیں پیش کرنا جیسے من صلی، ضعیف پیش کرنا جیسے الانبیاء احیاء فی قبورہم، ایسی روایات لانا، یہ تو حضرت فرماتے ہیں ضعاف اور موضوعات کا۔ یہ آگے صفحہ 100 براہین قاطعہ، اور فرماتے ہیں کہ مسئلہ فاتحہ اعتقادی ہے، اس میں ضعاف تو کیا احاد ضعافی قابل اعتماد نہیں، ضعیف حدیثیں تو چھوڑو، بخاری مسلم کی حدیثیں بھی اس مسئلے میں نہیں چلیں گی، جو صحیح ہے وہ بھی براہین قاطعہ۔ آگے فرماتے ہیں الہام اور کشف اولیاء کا مفید حکم اور حجت علی الغیر نہیں ہوتا۔ الہام ہو گیا یا کشف ہو گیا، یہ مفید حکم اور حجت علی الغیر نہیں۔ فرماتے ہیں عقائد کا ثبوت
नस्कती से होता है। बराहीन कातिया सफा 207। आगे हजरत थानवी उनकी इबादत है, ये उर्दू में है, आसान है, ये देख लो। इसके बाद ये इबारत लिखी है, अब खुद देखें। अलबत्ता माखद नंबर 5 जहां लिखा है ना, इसको देख लो, सफा 6 पर। फिर आगे जनाब अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन, लेकिन बहुत गुस्से में हैं और शियों के मुकाबले। अब मुकाबला इनका शियों से हो रहा है। अब जरा जुबान देखो, जबरदस्त जुबान चली। बरेलवियों का मुकाबला करना हो तो हमारे वाली बोली बोलती वही, और हमारे मुकाबले आए तो फिर उसका नाम इनकार हदीस रख देती। हाँ, इंसाफ भी देखो। अब देखो जनाब मौलाना खालिद महमूद साहब ईरान के मुकाबला में पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब जरा मसला देखो, बयान करते फरमाते हैं कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक अलल इतलाक इताअत सिर्फ किताबुल्लाह, सिर्फ किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की लाजिम और वाजिब है। फिर अल मुहन्नस में दस्तखत क्यों लेते हो भाई? ईमान की शर्त के लिए। कभी इन्होंने तालिब इल्म से नहीं पूछा कि अजी कुरान पे तेरा ईमान है, ये सुन्नत पे है? नहीं पूछते, अल मुहन्नस पे है। कुरान और सुन्नत का पूछते ही नहीं। लेकिन बाबा जी क्या कह रहा है कि अलल इतलाक किताब किसकी? सिर्फ किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की लाजिम और वाजिब है। हदीस सकलैन सफा 29। और कहता है अकाबिर उम्मत और उलमाए दीन की पैरवी हो। ख्याल करना अकाबिर उम्मत क्या लफ्ज़ है? अकाबिर उम्मत और उलमाए दीन की पैरवी हो या बुजुर्गान आले बैत की फरमाबरदारी, ये सब इताअतें किताब और सुन्नत की इताअत के ताबे रहेंगी। इनकी इताअत मारूफ अमल में होगी और गैर मारूफ या किताब और सुन्नत की मुखालफत में इनकी इताअत हरगिज़ नहीं होगी। इसकी अकाबिर की। आज अगर आप ये कहें ना तो फौरन कहते अच्छा अकाबिर ने फिर कुरान नहीं समझा। अब इसको जरा पूछो डॉक्टर को, क्या कहते हैं कि आले बैत की पैरवी भी होगी किताब और सुन्नत की मुआफ़क़त में, मारूफ में। अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ आले बैत रसूल की बात की आ गई तो डॉक्टर खालिद कहते आप नहीं मानेंगे। आगे जरा देखो, हीर फरमाते हैं कुरान करीम, तवज्जो है, कुरान करीम व अहादीस मुतवातिर यही वो दो बुनियादें हैं जिन पर अकायद की बिना हो सकती है। अकायद की बिना कितनी चीजों पर रख रहा है? कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा। अफसोस दो रंगीना होती। शियों के मुकाबले में इनकी बोली और है, बरेलवियों के मुकाबला में इनकी बोली और है, और हम फकीरों के मुकाबला में आए तो यकदम जुबान बदल जाती है। अब यहाँ बात मालूम होता है कि इनके दिल जानते हैं कि बाकी ये उसूल हक हैं, लेकिन आदर की तरह मानते नहीं, जानते हैं। अब देखो, जिन पर अकायद की बिना हो सकती है, अखबार अहाद वो कैसी ही सही क्यों ना हो, किसी कती अकीदे के इस बात के लिए काफी नहीं। आगे वही शरह फिक़्ह अकबर की इबारत। आगे कहते हैं मख्फी न रहे कि अकायद के बाद में सिर्फ दलाइल यकीनिया का इतबार किया जाता है। अहादीस से अहाद अगर साबित भी हो जाए तो भी ज़न्नी और सुबूत ही रहेगी, ज़न्नी और सुबूत ही रहेगी। ये कौन है? डॉक्टर खालिद महमूद साहिब PhD साहब, ये वो डॉक्टर साहब है।
اب آپ کے سامنے چند چیزیں میں نے پیش کر دی کہ عقائد کے اصول کیا ہے، سمجھ لیا؟ آخر دعوانا